مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ دو چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ دو بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا۔ بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو۔ نمبر ایک، خود عمل ہی نہیں ہوگا، بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا، وہ بیڑا غرق کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا، عمل بہت ہوتا ہے۔ بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں، علم کم ہے ان کے پاس۔ کوئی حدیث کہیں سے مل گئی، جیسے میں بتاتا ہوں نا، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ صحیح ہے نا، حدیث پڑھ لی تھی کہیں۔ امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق۔ اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو؟ بولو بھائی، باپ کی۔ تو حدیث تو ہی ہے، پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے۔ اب یہ ادھورا علم ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ گڑبڑ کرتا ہے، یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا، یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ، بولو بھائی، نہیں ہے، یا رسوخ تو ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہر چیز کی، ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا، انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا؟ بھائی اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا، باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے، تو میرا ابا بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ آدھا علم ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ حل ابو کا مثلو عمر، کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی۔ تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی، بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا۔ آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہے ہوں اس کو چھوڑ دو۔ بعض دفعہ بلا وجہ نہیں، باوجہ بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ کا۔ تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو؟ میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا، نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے، درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ، کل کا بھروسہ نہیں، اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا۔ اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا؟ گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے، نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ بس یہ ختم کر رہا ہوں، آخری ہے، واقعی آخری ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا؟ میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ، ہیں موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، اور امیدیں اتنے سالوں کی۔ جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے، وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا، یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتہ، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں، اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں، ہے بھائی؟ وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا، جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں، نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا، جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا، وہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا، تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے۔ انہوں نے صرف ایک چیز پڑھی ہوتی ہے، پلمبروں سے ہم پوچھیں گے، امام ترمذی سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ یہ تو آدھا علم ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی سنت اور نہ کرنا بھی۔ ایک امام کی تحقیق اس طرف تھی، انہوں نے اس کو فالو کیا، ایک کی تحقیق دوسری طرف ہے، تو جو جس کو فالو کرے صحیح ہے۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟
ہاں درخت لگانے کی. تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی, فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں, انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو؟ لالچ میں اگر کر رہے ہو, بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی, میں 90 سال کا ہو جاؤں گا, میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر, کل کا پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو, کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پھل مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں ملے, اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے؟ بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے, پبلک کھائے گی. بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی, سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے یہ. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے. مذہب کو زندگی سے نکال دو گے, ان ایتھیسٹ لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے. کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ کوئی بات نہیں مر گئے تو قبر میں ثواب ملے گا, قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا. کون سی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے؟ وہ مانے گا کہ کوئی بات نہیں, لوگ خوش ہوں گے تو پبلک کھائے گی, دعائیں دے گی. جب مر ہی گیا تو دعائیں لگیں گی کس کو؟ جا کے ہڈیوں کو لگیں گی دعائیں جا کے. آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کرو گے خیر کے کام پر؟ کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ اس کو کہ اچھا کام کرے؟ وہ کوئی موٹیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.